الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه رواه ابو داود صدق اللہ و صدق الرسول الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا پہلے ترجمہ سماعت فرمائیں۔ روایت ہے حضرت عمرو بن شعیب سے، وہ اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے راوی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شبہ عمد کی دیت کی طرح سخت ہے اور قاتل کو قتل نہ کیا جائے گا۔ ابو داؤد۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، قتل شبہ عمد اسے کہا جاتا ہے کہ ارادتاً ایسی کسی چیز سے قتل کرنا جو قتل کے لیے نہ بنی ہو، شبہ کہلاتا ہے۔ مثلا کسی کو کمچی سے مارنا، اتنا مارنا کہ وہ مر جائے، کمچی کہتے ہیں چھڑی کو، چھانٹا بھی یہ ہوتا ہے گھوڑے والے یا کرتے ہیں، یا چھڑی ہوتی ہے جسے سٹک ہوتی چلنے والی نا، سٹک جو بوڑھے وغیرہ چلتے ہیں، کمچی یا کوئی ہاتھ میں چیز اکثر لوگ سیر کرنے کے لیے پکڑتے ہیں، تو اس کمچی سے یعنی چھڑی سے مارنا کہ بندہ مر جائے۔ یا پھر کوڑا ہوتا ہے، یہ گھوڑے ٹانگے وغیرہ والے کے پاس ہوتا ہے، یا جو وہ کوڑا چمڑے کا جو مجرموں کو مارتے ہیں، کیونکہ کوڑے سے بندہ مرتا نہیں ہے عام طور سے، تو کوڑے سے مارنا کہ بندہ مر جائے، کوڑے سے مار ڈالنا، اس کو ہم کہیں گے شبہ عمد۔ اب یہ جو شبہ عمد قتل ہے، اس دیت کا مغلظہ ہے یا مخففہ ہے، یعنی سخت و ہلکا ہوتا ہے، سخت بھی ہوتا ہے ہلکا بھی ہوتا ہے۔ پھر یہ چونکہ دیت جب انسان کسی کو قتل کر دیتا ہے، اس کی اونٹ 100 ہوتے ہیں، 100 اونٹ دیت ہوتی ہے یا اس کے برابر قیمت ہوتی ہے، چاہے سونا ہو، چاندی ہو، کپڑے ہوں، بھیڑ بکریاں ہوں، گائیاں ہوں، بھینسیں ہوں، کوئی بھی چیز ہو۔ تو اس اونٹوں کے لحاظ سے، چونکہ اونٹوں کی عمر کے لحاظ سے یہ ہلکا ہوتا ہے۔ قتل عمد کی دیت سخت ہے۔ قتل عمد جو ہے جس میں شبہ نہ ہو وہ سخت ہے اور قاتل کے مال سے فوراً دلوائی جائے گی۔ لیکن قتل شبہ عمد کی دیت ہے تو سختی، مگر قاتل کے اسبہ وارثوں سے 3 سال کی مدت میں دلوائی جائے گی۔ یہی اس حدیث پاک کا مطلب ہے۔ قتل عمد کے سوا دوسرے قتل خطا ہے یا قتل شبہ عمد ہے، اس میں قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ قتل عمد میں تو سیدھی سیدھا قصاص ہے نا، پھر بھی وہ 3 باتیں ہیں، یا قتل کے بدلے قتل کر دے، یعنی حکومت خود نہیں کر سکتا قتل، قتل کے بدلے قتل ہے مقدمے کے بعد جب کہ ثابت ہو جائے کہ اس نے قتل عمدن ارادتاً جان بوجھ کر کیا ہے، یا پھر
جو مقتول ہیں ان کے وارثوں پہ ہے کہ ان سے دیت وصول کر لے یا معاف کر دے. 3 چیزیں ہیں دین میں. تو اس میں قتل عمد کے سوا جتنے بھی دوسرے قتل ہیں، خطا ہو یا قتل شبہ عمد ہو، اس میں قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا، دیت ہی واجب ہوگی. اس تھوڑے سے فرق کو سمجھے. اس میں صرف دیت ہی دینی ہے، بس 100 اونٹ. اسی حدیث کی بنیاد پر موجودہ حکومتیں بھی قتل خطا میں پھانسی نہیں دیتی، جرمانہ ڈلوا دیتی ہیں. مقدمہ چلتا ہے، گواہیاں ہوتی ہیں، پھر جرمانہ ہوتا ہے. کیا کمال ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم تا قیامت تک لاگو ہے. حالانکہ اس وقت موٹریں گاڑیاں تو نہیں تھیں نا، اور چیزیں ایسی نہیں تھیں جو موجودہ دور میں ہے یا آئندہ آئیں گی، لیکن آپ نے ایک چیز بیان کر کے تا قیامت تک مسئلہ ہی حل کر دیا ہے. ورنہ جیسے آج کل دن رات ٹریفک کی بھیڑ ہے، ہنگامہ آرائی ہے، جلوس ہیں، دھرنے ہیں، یا اس طرح کے لوگوں کے احتجاج ہیں، یا بازاروں میں بہت رش ہوتا ہے، بعض کا دھماکہ ہوتا ہے، پھر اس بھگدڑ میں بھی لوگ مر جاتے ہیں، کچھ دھماکے سے مر جاتے ہیں. تو یہ قتل شبہ عمد یا قتل خطا کی جو سزا ہے وہ صرف دیت ہے. ورنہ اس طرح تو آدمی ہلاک ہوتے رہتے. پھر ڈرائیور کو مسئلہ بنتا، جیسے موٹروں میں ایکسیڈنٹس میں لوگ ہلاک ہوتے ہیں تو ڈرائیوروں کو پھانسی ہوتی، لیکن پھانسی نہیں دی جاتی کیونکہ وہ قتل شبہ عمد ہے. اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار. یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللہم لک الحمد والیک المشتقى وبک المستغاث وانت المستعان ولا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم انی اعوذ بک من سوء القضاء ودرک الشقاء والشماتة الأعداء. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.